بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے جی، یہ ہم جو امیجنیشن پہ بات ہوئی تھی اس کو ریویو کریں گے، اور پھر وی ول بی موونگ فارورڈ ٹو ایستھیٹکس۔ جو گفتگویں ہوئی تھیں لاسٹ ٹائم ہمارے سیشن میں، اس میں جو باتیں آئی تھیں سامنے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انڈر دی ہیڈنگ آف امیجنیشن۔ تو ہم نے جو ساتھیوں نے جو بات کی تھی، میں نے صرف اسی کو جمع کر لیا۔ وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی چیز جو کیٹیگری بنتی ہے اس کی، وہ کوگنیٹیو اینڈ انٹلیکچوئل فنکشنز ہیں۔ امیجنیشن میں کوگنیٹیو اینڈ انٹلیکچوئل فنکشنز کے تحت جو ساتھیوں نے بات کی، نمبر 1 یہ کہ سائنٹیفک اینڈ سوسائٹل ایڈوانسمنٹ۔ اس امیجنیشن کی وجہ سے ہم نے سائنسی میدان میں اور سوسائٹی کی ایڈوانسمنٹ میں کافی بڑے ہیں ہم آگے۔ ہم نے امیجنیشن کو یوز کیا ہے ایز دا سیڈ فار نالج، ریسرچ، سائنٹیفک ڈسکوریز اینڈ کلچرل پروگریس۔ نمبر 2 یہ کہ ڈائلیکٹیکل اینڈ پیراڈاکسیکل تھنکنگ، ہولڈنگ کانٹرڈکشنز، کنیکٹنگ پیراڈاکسز، ڈیپننگ اویئرنیس آف ہیومن لمیٹیشنز اینڈ ڈیوائن گریٹنیس۔ اس میں خاص طور پہ جو علی نے بات فرمائی تھی کہ خدا کی انفیدمیبل جو کوالٹیز ہیں، یا خدا کا انفیدمیبل ہونا جو ہے، ہم جب اس کائنات پہ غور کرتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا پروردگار ہے ہمارا، اور کتنی کیا اس کی صلاحیت ہے، اور پھر ہم اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں بھی آتے ہیں، تو یہ ایک نوعیت کا، یعنی وہ چیز جو ہمارے احاطہ علم میں نہیں آتی، ایسی ہستی کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہوگا۔ اس نوعیت کی چیزیں جو ہیں، یہ بھی ہماری امیجنیشن یوز ہوتی ہے ان کو طے کرنے میں۔ ڈائلیکٹیکل تھنکنگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ دو چیزوں کو جو بظاہر متضاد نظر آ رہی ہیں، ان کو ملا کر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریزالو کیا جائے۔ تیسری چیز جو اس میں اس ضمن میں ڈسکس ہوئی تھی، وہ تھی ایگزسٹینشل ریفلیکشن، کہ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ریفلیکٹنگ آن ڈیپ کویسچنز آف اوریجن، ڈیسٹنی اینڈ آفٹر لائف، وچ ری انفورسنگ پرپز اینڈ فیتھ۔ دوسری ہیڈنگ جو اس ضمن میں بنی تھی، دیٹ واز ایموشنل ریزیلینس اینڈ انر ریسورسفلنس۔ اس کے تحت ہم نے بات کی تھی ریسورسفلنس اینڈ ہوپ، سسٹیننگ ہوپ، انوینٹیونیس اینڈ ریزیلینس ڈیورنگ ڈیفیکلٹیز۔ مشکل وقت میں اپنے اپنے ذہنی جو ہماری ایبلٹی ہے امیجنیشن کی، اس سے اچھے وقت کا خیال لے کر آنا اور اس سے ہوپ لینا۔ یہ ٹائم گزر جائے گا انشاءاللہ، اور بہتر ٹائم آ جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ کریٹیو لمیٹیشنز اینڈ ڈیوائن بریلینس، اپنی لمیٹیشنز کو پہچاننا، ریکگنائزنگ دا لمیٹیشنز آف ہیومن اوریجنالٹی۔ ہم جب بھی کوئی کریٹیوٹی بھی شو کرتے ہیں تو اصل میں کسی سے دیکھ کے کرتے ہیں۔ وہ ایک بڑی مشہور مووی تھی، میرا خیال ہے اٹ واز، آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم آف دیٹ مووی، بٹ اٹ واز اباؤٹ یہ جو انٹرول کے ساتھ وائپرز بناتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے اگر دیکھی ہو تو یاد ہو تو بتائیے گا، بیکاز اٹس اے مووی ورتھ واچنگ، کہ ہم کس طرح سے کریٹیوٹی ہماری جو ہے، کس طرح سے چیزوں کو دیکھ کے پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی، اس کی کہانی ہے جس نے کہ یہ انٹرول وائپر بنایا تھا۔ جو گاڑی پہ وائپر لگے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس پہلے یہ صرف چلا کرتے تھے، اس میں انٹرول ڈالا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وائپ کرے۔ تو وہ اس نے اپنی آنکھوں کو اسٹڈی کر کے بنایا تھا بیسیکلی، دیٹ ہاؤ آور آئیز blink after a certain time، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ کریٹیو لمیٹیشن ہے کہ ہماری جو اوریجنالٹی ہوتی ہے، وہ بھی اصل میں اگر دیکھا جائے تو بالکل اوریجنالٹی نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ اور ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز، انسپریشن ان چینجنگ کنڈیشنز ان ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز، خاص طور پہ یوزنگ امیجنیشن ایز اے کانسٹنٹ سورس آف انسپریشن ریگارڈلیس آف سرکمسٹانسز۔ اور تیسری ہیڈنگ اس ضمن میں یہ بنی تھی کہ سوشل اینڈ ریلیشنل انریچمنٹ، ہم اپنی سوشل کنیکشنز میں، ریلیشن شپس میں کس طرح سے انریچمنٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ ایمپتھی اینڈ گڈ ازمپشنز اباؤٹ ادرز، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک نہیں بھی کر رہا، تو ہم اپنی امیجنیشن کو یوز کرتے ہوئے اس کو اچھی ازمپشنز اس کے بارے میں کریٹ کر سکتے ہیں، حسن ظن رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی کسی نے کہا تھا۔ enhancing empathy and charitable interpretations of others' actions۔ اگلی چیز، اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ایستھیٹکس، ایکسپریسنگ فیلنگز،
connecting people through stories and nurturing an aesthetic sense. اور چوتھی اس میں جو کیٹیگری بنی تھی وہ تھی پرسنل گروتھ اینڈ سیلف ریگولیشن کی. اس ضمن میں جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے وہ تھے سالونگ پرابلمس، ہم اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں امیجنیشن کو یوز کرتے ہوئے، اینڈ ٹرائنگ آؤٹ سولوشنز فار پرسنل اینڈ کلیکٹیو پرابلمس، اپنے ذاتی بھی اور اپنے معاشرتی بھی. courage and willpower, cultivating courage and by mentally rehearsing challenges, maintaining vision and purpose. اپنے مقصد کو، اور اس میں ویژن خود جو ہے اپنے لیے ویژن کریٹ کرنا خود ایک امیجنیٹو پارٹ ہے. اور پھر آخری چیز تھی سیلف امپروومنٹ اینڈ ہیبٹ بریکنگ، امپلائنگ امیجنیشن ٹو ٹرانسفارم ہیبٹس، تھاٹس اینڈ بیہیویئرز. یہ پوائنٹس تھے جو آپ ساتھیوں نے امیجنیشن کے ضمن میں بیان کیے تھے. ایستھیٹکس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اگر دیکھ لیا ہو وہ سیشن جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، تو اس کو دیکھ لیجئے. واٹ آئی مینشنڈ واز کہ ایستھیٹکس کا تعلق اصل میں ہماری سینسز سے ہے. اس کو کہتے ہیں ایکسٹیروسیپشن. ایکسٹیروسیپشن کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم دنیا سے پرسیو کر رہے ہیں، اپنے اندر لے رہے ہیں، چاہے وہ گرماہٹ ہے، گرمی ہے، چاہے وہ مثال کے طور پر کوئی آپ کی آئیز کی یوزیج ہے، آپ کی ہیئرنگ ہے، آپ کی سینس آف ٹچ ہے، ہر چیز جو آپ کو باہر سے مل رہی ہے، جو آپ کی سینسز بننے میں آ رہی ہے، وہ دیٹ از ایکسٹیروسیپشن، آپ کی ایکسٹیروسیپشن ہے. اور جو یہ ایستھیٹکس ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر ان ساری سینسز میں اپنے لیے کمفرٹ، اپنے لیے بہتری، اپنے لیے مقصدیت، اپنے لیے میننگ ڈھونڈنا، اس کا نام ایستھیٹکس ہے. اگر کوئی اس کے لیے تیار ہے جی تو پھر لیٹ سٹارٹ اور اس پہ بات شروع کرتے ہیں. آپ کے اس پہ پوائنٹس کیا ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. ایستھیٹکس کے اوپر ٹاپک ہے جی ہمارا. سب سے پہلے تو مجھے یاد آیا جب یہ ایستھیٹکس والا پوری ویڈیو دوبارہ ریویو کی، وہ جو مصرع ہے نا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کہ میں جب شروع موو ہوا ٹو سعودی عربیہ، تو فیملی تھوڑے عرصے کے بعد آئی، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے کہ آپ گھر وہ رینٹ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اپنے حساب سے فرنش کرتے ہیں. اور فارچونیٹلی جب آفٹر فیو منتھس مائی وائف اینڈ کڈز شوڈ اپ، تو ایسا نہیں کہ میں اپنے بارے میں یہ خیال کرتا تھا کہ میرا کوئی برا ٹیسٹ ہے چیزوں میں، یا میں سلیقے سے معاملات نہیں کر سکتا. لیکن ود ان اے منتھ، لیس دین اے منتھ، وہ جو گھر تھا، وہ مکان جو تھا، وہ گھر بن گیا. اور وہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزوں کی وجہ سے اتنا فرق پڑ گیا کہ میرا ایکچولی دل چاہنے لگ گیا واپس گھر آنے کا. کیونکہ وہ جو باریکیاں ہیں ایستھیٹکس کی، جو اس کیس میں ہسبینڈ وائف کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے اپیرنٹلی موسٹ کیسز میں وائف کو زیادہ دی ہوتی ہے، اس کی جو سگنیفیکنس ہوتی ہے وہ جب ایبسنس ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے. اور اب تو وہ معاملہ ہو ہی جاتا ہے کہ آپ کسی گھر میں انٹر ہو تو یو ریئلائز کہ از دس ہاؤس اور ہوم، مکان ہے، گھر ہے. وہ جو ایستھیٹک ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اس کہ اس سے اتنی جینوئن ویلیو ایڈ ہوتی ہے. وہ کوئی میئر ایستھیٹکس اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کی کوئی ریئل لائف امپورٹنس نہیں ہے. اس کی شاید چیزوں کی کوالٹی سے، یا کتنے پیسے آپ خرچ کر پا رہے ہیں، آپ کا بجٹ کیا، اسے بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. یو کین ہیو ویری ایکسپینسو تھنگس بٹ اسٹل اٹ ڈز ناٹ فیل وارمتھ، وہ گھر نہیں محسوس ہوتا. اینڈ یو کین ہیو ویری سمپل تھنگس اینڈ اٹ اسٹل از ایسی جگہ جہاں پہ آ کے آپ یو برنگ اپ اے فیملی، اور سکون ہے اس میں، اور اس میں گھر کا ماحول. آپ نے اصل میں جو کہا ہے، میں اس کو لیٹ می ٹرائی ٹو ریفریز دیٹ. واٹ یو ہیو سیڈ از دیٹ آپ نے یہ محسوس کیا کہ اوریجنل ایستھیٹکس کی اوریجنیلٹی اس لحاظ سے اس ضمن میں، اس سفیر میں خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اپریسیشن آپ میں بھی پوری ہے. ادروائز آپ یہ پوری بات ہی نہ کرتے. یعنی دس از این امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ، بیکاز جب آ جاتی ہے ہم وہ شاید کر نہ سکتے، لیکن جب آ جاتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. بالکل، اس کی ایپیٹائٹ پوری ہے، بلکہ اس کی نیڈ اس حد تک ہے کہ وہ ضروری ہے زندگی میں. اس کو اچیو کر سکیں نہ کر سکیں. اور اس میں ایک فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ شاید ہڈن ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ
men tend to اس طرح کے سیناریوز میں ریشنلائز چیزوں کو, تو ہم ریشنلائز کرتے ہوئے وداؤٹ ریئلائزنگ ہم اسٹیٹکس پہ کمپرومائز کرتے ہیں, اور جب وہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کی امپورٹنس کتنی تھی لائف میں, اس کا ایکچوئل بینیفٹ کتنا تھا لائف میں, اور جب بینیفٹ ملتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ واقعی کام کی چیز تھی, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. رائٹ رائٹ. ٹھیک ہے جی, لیٹس گو ٹورڈز جو ہمارے ساتھی ہیں. عدنان, آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی, خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. جی میں علی کا سن رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک بڑی سمپل آرگیومنٹ ہمیشہ میری بھی وائف کے ساتھ ہوتی ہے فور دا بیٹر کہ فنکشنالٹی اور اسٹیٹکنس تو اسٹیٹکس سوری تو مطلب میرا مائنڈ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فنکشنالٹی کیا فنکشنالٹی پوری ہو رہی ہے, ان کا ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت لگ رہی ہے چیز کے نہیں لگ رہی, which I mostly give up, so کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ باقی بالکل I ٹوٹلی ریلیٹ ود علی کہ ہم ذرا فنکشن سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کام پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ ڈفرینس رہتا ہے. بٹ اٹس اور اسی سے ریلیٹڈ ہی میرا کامنٹ بھی تھا کہ جب میں سن رہا تھا آپ کی بات کہ میں استھیٹکس کو دو چیزوں سے ریلیٹ کر پا رہا تھا, اسپیشلی ونس آئی واز تھنکنگ, وہ یہ تھا کہ ایک تو جو پرانی ہماری ایبلٹی دو ہم نے ڈسکس کی تھی, ایک تو امیجنیشن کی اور دوسری کمیونیکیشن کی, کہ دونوں چیزوں کو میں سوچ رہا تھا تو یہ تھا کہ استھیٹکس بھی ہیومن ایکسپریشن الاؤ کرتا ہے بیسکلی, تو ہیومنس کین ایکسپریس دیم سیلوز تھرو استھیٹکس. اور وہ اگر آپ اس کی مثالیں لیں تو کمیونیکیشن کی مثال پھر ہمارے پاس یہ اسٹوری ٹیلنگ آتی ہے, پوئٹری میں آتی ہے, اور جب وہ ہیومنس ایکسپریس کرتے ہیں تھرو دیٹ استھیٹکس تو دے کین کنیکٹ ود ادر ہیومن بینگس تھرو دیٹ. آپ کامن گراؤنڈز ڈھونڈتے ہیں اور آپ اس استھیٹکس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ, اور اگین یہ اس طرح بعض اوقات ہیومن گروپس فارم ہوتے ہیں. اچھا میں غالب کو پسند کرتا ہوں, میں اقبال کو پسند کرتا ہوں, یا میں ایکس وائی زی ادر پوئٹس کو پسند کرتا ہوں, اور پھر اس طرح سے ہم لائک مائنڈیڈ لوگوں سے ملتے ہیں, ان کی ایکسپریشن کو ایک تو اس رائٹر کے ایکسپریشن کو سمجھتے ہیں, اور پھر ان گروپس میں ان دوستوں سے اس بات کو ایکسپریس کر کے ہیومن کنیکشنز بناتے ہیں. تو یہ اور یہ سیم سینس پھر آپ کی جو ڈسکوریز کہہ لیں یا جو نئی چیزیں جو ہم نے امیجنیشن میں ساری باتیں ڈسکس کی تھی, چاہے وہ پھر پینٹنگ کی فارم میں نظر آئے, تو پھر اگین وہی چیزیں آتی ہے کہ ہیومنس کین ایکسپریس دیم سیلوز تھرو استھیٹکس اینڈ دین کنیکٹ ود ایچ ادر. اور اگین یہی شاید خالق کی ہڈن بات نظر آتی ہے. اگین ہم سوچنے کی کوشش کریں کہ تھرو استھیٹکس ہم ڈسکوریز اور کمیونیکیشن کی طرف جاتے ہیں اور کنیکشنز کی طرف جاتے ہیں ہیومنس کے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے میں آئی کوڈ پونڈر پون کے بالکل ٹھیک. یہ ہمیں خالق کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. ایک تو ہے جی خالق کی طرف لے کے جا سکتی ہیں, جو چیز اس پہ سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے ہم سب کے اندر. We can appreciate beauty, we can appreciate comfort, we can appreciate these good feelings which come from the satisfaction of our sights and sounds and all these things. اچھا میوزک اپریشیٹ کر سکتے ہیں. کیا تقاضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کو دے کے, یعنی انسان سے کیا چاہتا ہے وہ, کہ وہ اس ایستھیٹکس کو کیسے یوز کرے, یا اس ایستھیٹکس کو دیکھ کے وہ اس سے کیا توقع رکھتا ہے کہ کیا کرے وہ. اگر یہ نہ ہوتی تو پھر تو چلیں گزارا ہو جاتا, لیکن وہ کیا چیز ہے جو کہ اس سے پیدا ہو جاتی ہے, یہ ہے جو اصل سوال ہے. جی جی روزبین, آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر اس پہ میں غور کر رہی تھی لیکن مجھے کچھ اتنا زیادہ کچھ نہیں مل رہا تھا یا رائٹ. سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے سوچا پارٹیسپینٹس کے سنیں گے تو شاید کچھ سمجھ آئے, لیکن ایک دو پوائنٹ ہے جو میں نے لکھے ہیں تو وہ میں شیئر کر رہی ہوں. یہ صلاحیت اگر میرے اندر خالق نے رکھی ہے تو باہر دنیا میں بھی اس کی بہت سی ورائٹی بھی رکھی ہے. یعنی
جیسے ہم پرندوں کی رنگا رنگی دیکھتے ہیں یا درختوں کی پتوں کی ورائٹی، یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے آج بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جیسے بنائی ہوئی ہے یا خالق نے جو بنائی ہے، تو وہ اندر صلاحیت رکھنے کے بعد اس نے باہر بھی وہ چیزیں رکھی ہے جس کو بالکل ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں. بالکل تو ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا یہ کہ وہ خالق کیسا ہوگا یہ بھی سوچے نا، کہ جب اس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے تو وہ خالق کتنا خوبصورت ہوگا. تو امیجنیشن بھی اس میں آ جاتی ہے نا پھر، تو اس رائٹ کے رائٹ بارے میں رائٹ. بھی سوچیں. دیکھیے جو اس میں پھر ایک یہ کلو میں آپ سے عرض کروں، جو یہ علی نے جدھر سے بات کا آغاز کیا ہے اس میں بھی جی ایک کلو ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی دیکھیے گا. یعنی یہ جی بات کہ میں ایک گھر میں جا کے سیٹل ہوا، میں نے اس کو بنایا، ایک نوعیت کی آباد بھی کیا. وہی جو ابھی جس کو عدنان نے کہا کہ فنکشنالٹی کے اوپر توجہ تھی، صرف فنکشنالٹی کے اوپر. ہو سکتا اپنے لحاظ سے اچھا ہی رکھا ہوگا، مطلب چیزیں آرگنائز کی، لیکن اس دنیا کو دیکھ کر ہم خالق، یعنی میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک تھی صرف محض فنکشنالٹی، اور ایک ہے کہ اب اس میں ایستھیٹکس ایڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو محض فنکشنالٹی اس دنیا کے اوپر دیکھیں تو محض فنکشنالٹی، یعنی میں وہ ایستھیٹکس کریٹ تو نہیں کر سکتا دنیا میں، لیکن کم از کم اپریشیٹ تو کر سکتا ہوں. یا آپ نے جس طرح جی بات فرمائی کہ رنگا رنگ چڑیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر بھوک لگتی ہے تو صرف گندم کے بیج نہیں دے دیے، طرح طرح کے کھانے دے دیے. یعنی آپ کی جو ٹیسٹ کی ایستھیٹکس ہے اس کے اندر انبار لگا دیا چیزوں کا کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ جو جی ایسپیکٹ ہے کہ میں اس کو کریٹ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اس کی اپریسیشن ہے میرے اندر، میں خالق کی خلاقیت جو ہے اس کو پہچان سکتا ہوں کہ اس نے یہ دنیا محض ڈھیر نہیں لگایا چیزوں کا، اس کو بڑی خوبصورتی سے سجایا ہے، اس کو شاندار بنایا ہے، وہ اور ان کو بیلنس کے ساتھ رکھا ہے. بیلنس رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ اپریسیشن، یہ تقاضا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا میجر تقاضا جو ہے اس پہلو سے غور کرنا ہے. یعنی اگر میرے اندر یہ سینس نہ ہوتی، مثال کے طور پر میرے سے جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یعنی بہت سارے احکام ایسے ہو سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کہ آپ کو وضو کے لیے کیا ضرورت ہے. مطلب ظاہر ہے کہ اگر نماز آپ نے ایک دن میں وضو کر لیا صبح، اب باقی نمازیں پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے. یعنی یہ خود اس کے اندر بھی ایک ایستھیٹکس ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی میں آئی ایم گیونگ یو اے ویری ریلیجس ایگزامپل ابھی، کہ آپ اس پر غور کریں کہ مذہب کے اندر بھی ایک ایستھیٹکس ہے. مذہب بھی ایک ایستھیٹک، یعنی آرگنائزیشن دیکھیں اس کی. مذہب کے کچھ جی احکام دے دیے جاتے محض، اور مذہب کو ایک آرگنائزڈ چیز بنا دیا گیا کہ تمہیں اس طرح سے اس کو رکھنا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں ایک پورا ورلڈ ویو بنا دیا. تھنگز ول میک سینس. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے، میں جب وین آئی تھنک اباؤٹ کہ جو ایتھیزم کا شکار ہیں لوگ، یا تو جو ایتھیزم کو ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ ان کے لیے جو ایستھیٹکس ہے ان کی اس دنیا کی، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کین بی سیٹسفائڈ. یعنی ایک پرپز لیسنس کی جو ایسپیکٹ ہے جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ سب کچھ بے مقصد ہے، یہ سب کچھ بس ایسے ہی ہے یعنی ہے ایک ڈھیر سمجھ لیں کہ جس کو آرگنائزیشن پتہ نہیں کیسے مل گئی ہے. یعنی یہ جو سارا ایسپیکٹ ہے اس کے اندر آئی تھنک ایک ایستھیٹک مائنڈ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اٹ میک سینس، چیزوں کو سینس بنانی چاہیے. یہ والا ایسپیکٹ بھی آئی تھنک دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس پہ غور کیجیے گا. یعنی مے بی. ورنہ ہاں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے سب. دنیا پوری رائٹ. بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیا کر لیتے ہیں، جی. منو سلوائی ملتا تو کیا ہوتا. رائٹ. بالکل صحیح ہے. تو یہ کہ جس خالق نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. پھر اس ہاں. نے جو یہ سینسز دیے ہوئے ہیں تو وہ چاہتا ہے خالق کہ میں اس کو نقصان پہنچانے والا نہ بناؤں. یعنی جو بھی چیز میں لوں اپنے اندر، اپنے سینسز کو استعمال کروں تو وہ فائدہ ہی دے، اوور بھی نہ ہاں. ہو جائے کہ نقصان ہی پہنچے. بالکل اور صحیح. جو تیسرا پوائنٹ تھا کہ میرا کوئی بھی کام یا میرا اپنا وجود
اور میرا عمل دوسروں کے لیے مشکل کا باعث نہ ہو بلکہ آسانی پیدا کرنے والا ہو. کمفرٹ آسان، بالکل صحیح، بہت اچھے. جی یہ کہ اس میں کمفرٹ بھی تھا نا. رائٹ رائٹ، ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. یہ جو آپ کی باڈی فزیکل، آپ کی مورل، آپ کی اسپریچول، آپ کی ایموشنل کمفرٹ ہے، یہ بھی خود ایستھیٹکس ہے نا ہماری. یعنی یہ جو جی کانسیپٹ آف کمفرٹ ہے، اچھا لگنا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ اچھا لگنا کے کتنے ہی پہلو ہوتے ہیں. جی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے مجھے ہی اچھا زبردست. لگے، دوسروں کو بھی اچھا لگ رہا ہے، اس کو بھی تھوڑا رائٹ رائٹ، دھیان رکھنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. نہیں یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ اگر دوسروں کو اچھا لگے. جی ٹھیک ہے، یہ اس میں خود دیکھیں یہ جو ہاں ایسپیکٹ آف ایستھیٹکس شامل ہو گیا. وہی، تو بس یہ 2-3 پوائنٹ ہی لکھ یہ پائے ہیں. نہیں، دے ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ہی آل آف دیم. اس چیز پہ اصل میں اس پہلو سے غور کرنا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب ہم بظاہر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے، یعنی اللہ، نہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو پورے کی پوری آپ کو اپنے مذہب کو اگر سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں مذہب کو، تو ایک ہے مذہب جو ہم نے انہیرٹ کر لیا. جب آپ اس کو سمجھ میں آتا ہے اور وہ جو آہا مومنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی انٹلیکچوئل ایستھیٹکس ہوتی ہے. اچھا یہ بات ہے، او اچھا یہ سمجھ میں آیا، یہ اس کی حکمت ہے. یہ ساری جو ایسپیکٹ ہے، یہ آہا مومنٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں میسر آ جائیں کبھی اس کی توفیق سے، تو یہ خود آپ کی انٹلیکچوئل ایستھیٹکس ہی ہے. جی، مذہب کے بارے میں بات کرتے تو پھر وہی، ابھی تو ہم اس کو دیکھ نہیں رہے نا، جی جی، خالق کو دیکھ رہے. ورنہ تو ایبسلیوٹلی قرآن جب پڑھتے ہیں تو پھر بعض اوقات تو ایک آیت بھی کتنی دیر وہ لے لیتی ہے صرف اس سینس کو استعمال کرنے بالکل کے لیے. بالکل. اور دیکھیے اس میں بس ایک چیز، یہ آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کر دی. اس میں میں خود بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں. جو چیز امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اس کائنات کو دیکھ کر یہ ماننا کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، یہ اصل میں مذہبی چیز نہیں ہے، یہ عقلی چیز ہے. جی ٹھیک ہے جی. اس لیے ادھر تک تو ہم پہنچ گئے. اور پھر اس کی صفات کو بھی، یعنی اس کی صفات میں ایک یقیناً یہ صفت ہے کہ وہ پسند کرتا ہے صفائی کو. یہ ایستھیٹکس ہے نا، جی صاف ستھرا رہنے کو، اچھی ارینجمنٹس کو. دس از واٹ ہی لائکس، دس از ہاؤ ہی ہیز ارینج دا ورلڈ. وہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن یہ جو کہا ہے سورہ رحمان میں کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، اس نے اس کائنات میں جو بیلنس رکھا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم بھی اپنے بیلنس کو خراب مت کرنا. یہ بھی وہ جی ایک نوعیت کی، بلکہ مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو جس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں، جس کو ہم مورالٹی کہتے ہیں، یہ اصل میں ہماری اسپریچول ایستھیٹکس ہے. اچھا، تو جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، رائٹ سلامتی رائٹ. والا ہو. ابھی دیکھیں یہ سر ساری مذہب آ چیزیں جو جائے ہم گا بیچ اس میں پہلو سے تو دیکھیں، پھر ہاں بہت پھر ہی، تو اصل کوئی میں ایک ہی پارٹیسپینٹ پھر پورا ٹائم لے لے گا، کوائٹ اس رائٹ لیے ہم اس کوائٹ کو رائٹ. تو چھوڑ ہی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تھینک یو جی. ایک صاحب ویری انٹرسٹنگ ریئلائزیشن آئی مجھے ابھی وائل آپ ابھی بیان کر رہے تھے لاسٹ پوائنٹ. ہم اسٹیٹک کوئی بھی چیز اگر خوبصورت لگتے ہیں ہم اس کے ساتھ نیچرلی فریجیلٹی ایسوسیٹ کرتے تھے کہ وہ نازک ہو. اگر وہ کوئی خوبصورت پرندہ ہے، اب تو ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ پہاڑوں جیسی، نیچر جیسی خوبصورت چیزوں کو بھی ہم اگر خیال نہ رکھیں تو ہم اپنی انوائرمنٹ کی ڈسٹرکشن کریٹ کر سکتے ہیں. تو آئی گیس جو کریٹر ہے وہ شاید ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم یہ جو دنیا کی امپرمننس ہے، جو بے ثباتی ہے دنیا کی، اس کو ریئلائز کر کے رکھیں. دل لگائیں مگر اتنا نہ لگائیں، ریئلائز کریں کہ ایوری تھنگ ہیز این اینڈ. وہ آپ کے بچوں کا بچپنا ہو جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے لیکن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. وہ کائنات کی خوبصورتی ہو جو اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ یونیورس ہے، اس میں بلیک ہولز ہیں، یہ تو انبریکیبل یونیورس ہے، یہ کتنی پاورفل ہے. وہ جتنی بھی خوبصورت ہے وہ اتنی فریجائل بھی ہے ایٹ سم اسکیل. اور اگر وہ خود اپنے اندر فریجائل نہیں ہے تو اس سے بڑی ایک فورس ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو اچانک سے اس کو ختم کر سکتی. تو یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے کہ خوبصورت چیز ہے تو نازک بھی ہے. اور ایک دوسرا خیال اسی ضمن میں مجھے آیا کہ
ڈسٹرکٹیو چیزیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں. یونیورس میں ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگز از این ایکسپلوڈنگ اسٹار. سونامی اتنی خوفناک چیز ہے کہ دل دہل جاتا ہے نام سنتے ہی اس کا, کہ وہ کس طرح کی ڈسٹرکشن کریٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ ان اٹ سیلف ایز اے فینومینا آف نیچر ایک انتہائی بیوٹیفل چیز ہے. تو یہ جو ڈائکوٹمیز ہیں, اس کی ریئلائزیشن آتی ہے کہ کریٹر ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے, ایون جو بیلنس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. یہ دنیا ڈسپائٹ بینگ انفینٹلی کمپلیکس اینڈ انفینٹلی بیوٹیفل, there it can end any time. Absolutely, بالکل ٹھیک. جی عائشہ آپ انمیوٹ کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں نے یہ لکھا ہے کہ خالق چاہتا ہے کہ میں حسن و جمال کو تخلیق بھی کروں اور ڈسکور بھی کروں. یہ سوچوں کہ سب کس نے بنایا ہے, اتنی خوبصورتی اور سلیقے سے کس نے بنا کر رکھا ہے, اور اپنی معاشرت, اپنے ماحول, اپنے لباس, اپنی غذا ہمیشہ بہتر سے بہتر کرتی رہوں, اور اپنے لیے خوبصورتی ڈھونڈوں, خوبصورت ماحول میں رہوں, اور یہ مجھے اس طرف بھی لے جاتا ہے کہ میں اپنے خیالات اور دل کو بھی پاکیزہ رکھوں. بالکل صحیح. جی عدنان آپ انمیوٹ کر لیجیے. مجھے ابھی علی کی اگین بات سے ایک نئی سوچ بھی آئی, وہ یہ کہ اس استھیٹکس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم سب میں ہے, اور وہ بورڈم ہے بیسکلی. تو آپ کوئی بھی چیز ایٹ ون ٹائم اگر آپ کو بہت استھیٹکلی اپیلنگ بھی لگ رہی ہے تو دیٹ ڈیمانڈز اے چینج ایکچولی. کچھ عرصے بعد ہی آپ یو وانٹ ٹو چینج دیٹ ایز ویل. آپ نے ایک بہت خوبصورت گھر بھی سجایا ہے اس ایٹ دیٹ ٹائم پوائنٹ ان ٹائم, تو کچھ عرصے بعد آپ کہیں گے کہ آئی وانٹ ٹو چینج اٹ. تو وہی چینجز آپ کو یہ چیز یاد کرواتی ہیں کہ دس لائف, کہ آپ کو یاد کروا سکتی ہیں کہ دس لائف از آلسو گوئنگ ٹو چینج. تو وہ ساتھ ساتھ ہے, یہ ساتھ ساتھ ہے کہ اور اگین یہاں سے پھر انوویشن بھی آتی ہے, اور یہاں سے اگین ایک ادراک بھی آتا ہے آپ کا, خالق کی طرف لے کے بھی جا سکتا ہے, نہیں بھی لے کے جا سکتا ہے, وہ تو خیر ایک ہیومن مائنڈ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرف لے کے جائے. سو ایک یہ چیز بھی میرے دماغ میں آئی, سو آئی تھاٹ ٹو شیئر اٹ. دیٹس نائس جی, تھینک یو جی. جی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمارے اخلاقی جو ہماری اخلاقیات ہے وہ سب سے بڑی استھیٹک ہے ان کے جمالیات کے اندر. تو مجھے اس سے تھوڑا بھی یعنی کہ آپ کی بات سے یہ خیال آیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خالق کی ہم سے توقع یہ ہے کہ جو استھیٹک جو جمالیات ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم دوسرے کے لیے کریں. یعنی کہ جو اخلاقی چیز ہم خود اپنے لیے کر رہے ہیں پسند, ہم دوسروں کے لیے بھی کریں. یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو, تو ہم یہ بھی کریں کہ اس کو دوسرے کے لیے پسند کریں. اگر ہم جھوٹ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے پسند نہ کریں. تو میرے خیال سے ان ادر ورڈس کے مطلب آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اسٹیٹکس کو اراؤنڈ. بالکل ٹھیک ہے, آئی ایگری. یعنی خوبصورتی بنانی ہے. ہو سکتا ہے لوگ خود تو نہ اس تک پہنچ سکیں, لیکن جس طرح ابھی علی نے بڑی اچھی مثال دی ہے, آپ اگر دکھا دیں راستہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو اپریسیشن اس کے اندر ان کے اندر ہی موجود ہو. بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب اللہ کی تعریف آپ جب بھی کر پائیں گے جب اس کی دی ہوئی جو اسٹیٹکس ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے. اور جب آپ اپریشیٹ کریں گے تو ظاہر ہے اپریشیٹ اسی طرح کریں گے کہ آپ عمل کے ذریعے کریں گے, کہ دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. یہ معاذ صاحب واقعی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو آپ نے بھی پہلے ریز کیا تھا کہ سچ کی تلاش یا حق ان اٹ سیلف ایک انٹلیکچوئل ایستھیٹکس کی سیٹسفیکشن ہے, اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اگر ایک تو کسی سے ڈیبیٹ کر کے اس سے زبردستی بات منوانے کی کوشش کرنا, اور اس سے کہیں زیادہ طاقتور چیز یہ ہے کہ اس کو ایک we make a very good argument and then invite them to reflect on it. اور اگر جو ہم نے آرگومنٹ پریزنٹ کیا ہے
وہ جینوئنلی اچھا ہے, وہ جینوئنلی ٹھیک آرگیومنٹ ہے, تو آلموسٹ انسٹاپبل ہے ان کے لیے کہ وہ ریفلیکٹ نہ کریں. ایون اگر وہ بائی فورس اپنے آپ کو مجبور بھی کریں اس ڈبیٹ کو جیتنے کے لیے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مجبور نہ ہو جائیں اس کے اوپر سوچنے پہ. اور کتنی ہی کنورژنز میں نے اپنے سامنے لوگوں کی دیکھی ہیں پوائنٹ آف ویوز کے بارے میں, کہ وہ جو سافٹ انویٹیشن ٹو ریفلیکشن ہے, اٹ ورکس مچ بیٹر ایونچولی, اینڈ ان فیکٹ اصل ریئل چینج وہیں سے آ رہا ہوتا ہے. تو ون کنیکشن دیٹ آئی انسٹنٹلی کین سی ہیپننگ از کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹلیکچوئل ایستھیٹک نیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اچھا آرگیومنٹ نظر آ گیا, ایک دفعہ کان میں آ گیا, تو اب امپاسبل ہو جاتا ہے اسے جان چھڑانا. آپ کا ذہن ضرور اس کے پیچھے جائے گا. یہ ٹھیک اس طرح کی چیز ہے کہ ایک بہت لذیذ کا چیز اگر آپ کو لگ گئی منہ کو, تو جب بھوک لگے گی تو خیال ضرور آئے گا, تو خواہش ہوگی. تو وہ انٹلیکچوئل بھوک لاکس آن ٹو دیٹ آرگیومنٹ, اور ریفلیکشن مجبوری بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ دیکھیں, یہ اس پوری گفتگو میں اگر ہم یہ چیز بھی شامل کر لیں کہ ہر ایسپیکٹ کی ایک ایستھیٹکس ہے نا, تو اس کی انٹلیکچوئل گفتگوؤں کی بھی ایک ایستھیٹکس ہے, وہ جس کو ہم اس کی مورالٹی کہتے ہیں, جس کو ہم اس کی اچھی نارمز کہتے ہیں. تو وہ یہ بیسیکلی ہماری ڈسکورڈ ایستھیٹکس ہیں اوور ٹائم. یہ ہماری ایستھیٹک سینس ہے کہ جو ہمیں ان سب چیزوں میں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ کیا اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے سورہ سبا کے اینڈ پہ ہے جو بات آپ نے فرمائی ہے. سورہ سبا کے اینڈ پہ مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں آ رہا, میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کے ریفرنس میں ڈال دوں, کہ جس میں وہ دعوت دی ہے کہ تم اکیلے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلو اور اس پہ غور کرو کہ جو یہ میسج آ رہا ہے اس میں کیا پرابلم ہے. تمہارے ساتھی کے اندر کوئی جنون نہیں ہے, کوئی پاگل پن نہیں ہے, وہ ایک سیدھا سادہ میسج ہے, تم اس پہ غور کرو. یعنی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جسٹ ریفلیکٹ آن اٹ, جسٹ ڈیلیبریٹ آن اٹ, کہ بات جو ہے, اور اس کے اندر اگر کوئی اعتراض ہے تو اس بات پر اعتراض کرو. تو اس کی اگر ہم ٹاپک کے حساب سے فریز کریں اس کو, تو وہ یہ کہ جو کریٹر ہے وہ شاید ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اپنی انٹلیکچوئل ایپیٹائٹ کو بھی, انٹلیکچوئل ایستھیٹکس کی ایپیٹائٹ کو بھی پرسو کریں. او ڈیفینیٹلی, شیورلی. ایسپیکٹس یعنی ہر چیز میں خوبصورتی کی تلاش یہ ہونی چاہیے نا, ہر چیز میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں, مطلب واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, یو شوڈ بی اپنے آپ کو صفائی کی طرف, اپنے آپ کو اچھا کھانے کی طرف, اچھا رہنے کی طرف, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی کہ یہ وہ آپ کی ایستھیٹکس ہے. یعنی ایک ہے فنکشنالٹی زندگی کی, یوں سمجھ لیں کہ جب پہلی دفعہ انسان نے چیز کاٹنے کے لیے جو چھری بنائی ہوگی اور آج جو وہ چھریاں بنا رہا ہے, آپ امیجن کر سکتے ہو اس میں صرف ایستھیٹکس کا یا صرف فنکشنالٹی کا بہتری نہیں آئی, اس میں خوبصورتی بھی آئی ہے. وہ جو ایسپیکٹ ہے, اچھا, اور ہو کین سے کہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے, آبویسلی اس سے بہتر بھی ہے. تو وہ دس از واٹ اٹ مینس کہ ہمیں بہتری کی تلاش, خوبصورتی کی, اچھائی کی تلاش. فریہ آپ انمیوٹ کر دیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اگر ہم آپ کا وہ والا پوائنٹ دماغ میں رکھیں کہ کریٹر اے مورل ہے, اور پھر ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ دا کریٹر وانٹس us ٹو انجوائے دس لائف ٹو دا فلسٹ, اسی لیے ہمیں اتنے سینسز دیے ہیں, ٹیسٹ بھی, اور پھر بعد میں پھر وہ حدود آ جاتی ہیں اگر ہم مورالٹی کی طرف چلے جائیں. لیکن اگر ہم اس ایسپیکٹ کو نکال دیں تو پھر بیسیکلی جو ویسٹ میں ہو رہا ہے کریٹر یہی چاہتا ہے. بس سر مجھے یہ یعنی what you اگر say آپ is مورالٹی کو نکال دیں, اگر اس کی ظاہر ہے کہ وہ مورالٹی بھی کوئی آپ یعنی اے ریلیجس کر لیں اس کو, اے ریلیجس ناٹ اے مورل, بیکاز مورالٹی تو ہمارا کانشنس کے اندر آ گئی نا, وہ تو ہماری انہی سینسز کے اندر موجود ہے, پوٹینشیلز میں موجود ہے وہ کانشنس بھی, وہ جو کمپس ہے. لہٰذا وہ خود میں نے جس طرح عرض کیا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ خود ایک اسپریچول ایستھیٹکس ہے ہماری, کہ اس کو خوبصورت وہ ہمارا اگلا پوٹینشیل ہے, رائٹ, جو ہم نے اگلی دفعہ کرنا ہے. یعنی یہ سارے پوٹینشیلز کے اندر اب وہ لمٹس لگائے گا. ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی بات اگر پیورلی اس سے دیکھی جائے کہ جس میں یہ لمٹس نہ ہو تو پھر بالکل ٹھیک ہے یہ بات,
ایسے ہی ہونا بس میں چاہیے. وہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اے مورل کریٹر کو دماغ میں رکھیں تو پھر نہیں یہ دیکھیں اس کو آخرت اسٹیٹکس یہ کے سب پوائنٹ آف کو ویو سے ہم اپروچ کریں. اگر لیٹس جی ایک کوشچن کو ایکسپلور کرتے ہیں اس لحاظ سے. ہوں یعنی کیا آپ کے خیال میں ایستھیٹکس جو ہے وہ آرگنائزیشن پسند کرے گی یا ڈس آرگنائزیشن پسند کرے گی؟ آرگنائزیشن پسند کرے گی. آرگنائزیشن پسند کرے گی. اس پہلو سے آپ اپروچ کریں اگر اس ساری چیز کو کہ یعنی ایک ہے کہ وی شوڈ انجوائے لائف ٹو دا فلیسٹ، اور ایستھیٹکس ہی کا ایک دوسرا ایسپیکٹ، ایستھیٹکس ہی کا بھی مورالٹی کی بات نہیں کر رہے، وہ آرگنائزیشن کیسے ہوگی اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن آرگنائز پسند کرے گا وہ کہ اس کو آرگنائز کیا جائے. یعنی تھنگس شوڈ بی ان آرڈر، یو نو ریلیشن شپس شوڈ بی ان آرڈر. مثال کے طور پر جی سر. یور جی فوڈ، یور انٹیک شوڈ بی ان آرڈر. یہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ میرے خیال میں تو یہ اس آرگنائزیشن اور اس بیلنس، وہ ایستھیٹکس کی جو ایکسٹینشنز ہیں اس سے نکلتی ہیں چیزیں کچھ. جی سر، یہ ایسا پوائنٹ لگتا میں ہے. نے نہیں سوچا تھا، لیکن جی سر بالکل صحیح. ٹھیک جی، انشاءاللہ اس پہ بھی جی غور کریں. بٹ دس از ویئر وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن. یعنی یہ بات کہ یہ ہے، دیکھیے آپ نے جس طرح سے پچھلے سالوں پہ کام کیا، دس واز ویری ویری نائس ورک یو ہیو ڈن آل آف یو. ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی اس پہلو سے غور کرنا ہے. اور یہ تو میرے خیال میں تو یہ ابھی تک جتنے ہم نے پڑھے ہیں ان میں سب سے زیادہ اسپرچول ایسپیکٹ ہے اس میں ابھی تک جو ہے، کہ وہ خوبصورتی کا ایسپیکٹ، اچھائی کا ایسپیکٹ آ گیا، کمفرٹ. سر، لیکن سر اس میں وہ والا ایسپیکٹ بھی ہے نا جو آپ کی فزیکل پلیجرز کا بھی ایسپیکٹ اس میں آتا ہے نا. رائٹ یعنی ایبسلیوٹلی سو ایبسلیوٹلی. یعنی یہ بات کہ یہ جس طرح ابھی میرے خیال ہے روزبن نے فرمائی تھی نا کہ دوسروں کو اچھا لگے گا، میرا وہ فزیکل پلیجر جو آپ کے لیے نقصان کا یا تکلیف کا باعث بن جائے، یہ میرے لیے ایک پرابلم ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے. یہ دیکھیے انسان کی پرابلم کیا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. انسان مثال کے طور پر آپ کوئی پرنسپل، کوئی ویلیو اٹھائیے اور اس کو اوور ویلمنگ بنا دیں تو پرابلم ہو جائے گی. مثلاً کمپیشن کو جی سر، اتنا بیلنس اوور، خراب ہو جائے گا تو بیلنس خراب ہو جائے گا. یہ پرابلم ہے. یعنی جیسے ہی آپ کا جو دیر از نو ہارم ان فار انسٹنس ورکنگ فار اے گڈ لائف، نو ہارم ان ورکنگ فار پلیجر ایون، لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ پلیجر جو ہے وہ آؤٹ آف آل لمٹس چلا جائے تو وہ بیلنس خراب کر دے گا. یہ پرابلم ہو جائے گی. یعنی اور وہ خود اس ایستھیٹک کے بیلنس کے بھی خراب ہوگا. یعنی ابھی میں کانشنس کو نہیں بیچ میں لا رہا. جی سر، بٹ یہ اٹس سمجھ این آ گئی انٹرسٹنگ سر. پوائنٹ. تھینک یو سر. ڈیفینیٹلی، تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو سر. موہن صاحب اگر ایک کوئک کامنٹ کروں میں، یہ جو فریہ نے پوائنٹ ریز کیا، یہ انویٹیشن ٹو ریفلیکشن اگین. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں جو ہو رہا ہے، ہم ایک کچھ مخصوص قسم کی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایستھیٹکس کی یا پلیجر کی پرسوٹ کی سرٹن آزادی ہے جو ظاہر ہے مورالٹی کے حوالے سے کویسچنیبل ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو اس لینس سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ خالق جو بھی کریٹر ہے اس نے اگر ہمیں ایستھیٹک سینس دی تو ہم سے کیا چاہ رہا ہے، تو اس میں وہ تو اس نے ہمیں ایک کیپیبلٹی دی ہے. یہ ٹھیک اس طرح کی چیز ہے کہ اس نے ہمیں کریٹیوٹی بھی دی ہے. کریٹیوٹی سے ہم بام بھی بنا سکتے ہیں اور ہم برج بھی بنا سکتے ہیں. تو ویلیوز سے قطع نظر اس کو دیکھیں گے شاید تبھی، تو وہ جو آپ کا پوائنٹ تھا نا کہ وہ اے مورل ہونے کا مطلب امورل ہونا نہیں ہے، اے ریلیجس ہونے کا مطلب اینٹی ریلیجس ہونا نہیں ہے. تو آئی تھنک تھاٹ فار ریفلیکشن یہ ہے کہ ہم اس پہ غور اگر کر رہے ہیں تو ہمیں نیوٹرلٹی کے پوائنٹ پہ رہنا ہے. اور نیوٹرلٹی کا پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹریمز پاسبل ہوں گی، لیکن ابھی ہم ایکسٹریمز کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم نارمل کرو کے درمیان میں رہ رہے ہیں. تو شاید اس سے وہ جو ہم کلیئرٹی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو ایکسرسائز اب آپ ہمیں کرا رہے ہیں، جس سے جو ہم کلیئرٹی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ خالق تک کو پہچانے اور اس تک اسے اپنا کنیکشن بہتر بنا سکیں، اس میں شاید بہتری ہے. جسٹ فیو تھاٹس، کوئک کامنٹس.
جی अंबर آپ अनम्यूट कर लीजिए. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں بھی روزبن کی طرح جو ہے وہ کنفیوز رہی کہ بہت زیادہ اس پہ سوچا کہ اس کی کیا ضرورت تھی انسان کو. تو سر میں بہت زیادہ تو نہیں اس پہ لکھ پائی، بس ایک آدھ چیز ہی جو مجھے سمجھ میں آیا، تو وہ 2-3 پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ سے کر لیتی ہوں شیئر. تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک تو فطرت کے اندر حصے جمالیات رکھی ہے، اور اگر یہ حص نہ ہوتی تو ہم چیزوں کی فنکشنالٹی تک رک جاتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اور انسان نے اپنی اس حص کو استعمال کر کے تو بہت زیادہ حیرت انگیز حد تک خوبصورت چیزیں ایجاد کی ہیں، اتنی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور اسی طرح آپ نے جو بتایا تھا کہ سائٹ ہے، ٹیسٹ ہے، اسمیل ہے، ٹچ ہے، یہ ہر سینس کو لے کر جو ہے انسان نے اپنی اس حص کی تسکین جو ہے بھرپور طریقے سے کی ہے. تو مجھے صحیح ایسا لگا کہ یہ چیز انسان کو شاید اس لیے دی ہے کہ ہم، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی موریلٹی کی، کہ ہر عمل کے کمال تک پہنچے. یعنی ہم گفتگو تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، پھر ہم بہترین گفتگو کر سکتے ہیں. ہم جو ہے مطلب ہر عمل کا اسپیکٹ جو ہے، یعنی ہم کسی کی مدد کریں لیکن ہم بہترین اس کے مطلب اس کے کمال تک پہنچ کر خوبصورتی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. تو سر مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا. اور پھر سر وہی بات کہ کیونکہ اس میں مذہب کو شامل نہیں کرنا، لیکن جو مجھے اس میں بہت زیادہ جو چیزیں سمجھ میں آئی، جو کہ ہے میں نے پڑھی بہت دفعہ لیکن کبھی اس کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکی، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ایسی چیز ہے جس کی تمہارے خیال میں سے بھی وہ چیز کبھی نہیں گزری. تو میں نے کہا، میں نے سوچا کہ مطلب انسان نے اتنا کچھ خوبصورت بنا چھوڑا ہے اس حص کو استعمال کرتے ہوئے، اور ابھی وہ خالق نے وہ چیز بڑی ایک محدود حد تک ہمیں دی ہے، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہے جو ہمیں دی ہوئی ہے. تو وہ تو ان لمیٹڈ جب چیز کریٹ کرنے پہ آئے گا تو واقعی وہ انسان کے خیال میں سے نہیں گزر سکتا. تو یہ بھی ایک چیز مجھے بہت زیادہ ہٹ کی کہ واقعی آج مجھے اس کی سمجھ میں آئی اس بات کی. زبردست. سر مجھے یہ شیئر کرنا یہ پوائنٹ آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا، آئی تھنک دیٹ واز ویری بیوٹیفل پوائنٹ. اس کو ضرور سب نوٹ کریں اور غور کریں کہ کیا یہ بات دل کو لگتی ہے، اور اگر لگتی ہے تو پھر یہ دیکھیے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں جو دی آئیڈیا بیسیکلی از کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اگر یہ تقاضا ہے، اگر یہ دے کر مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں، تو پھر مجھے اس چیز کو ایسپائر تو کم از کم کرنا چاہیے نا. یعنی جو امبر نے بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس میں بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ خود ایک ایستھیٹکس کا ایسپیکٹ بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا جی. if I am in the business of writing تو I should keep improving، اور خوبصورت بنا دوں اسے، اور بہتر بنا، اور امپیکٹفل بنانے کی کوشش کروں. یہ جو ایسپیکٹ ہے تو آئی تھنک میکس اے لاٹ یہ آف سینس. بالکل ایسے ہی ہے کہ سر جیسے مجھے لگا کہ مطلب ہم ایک کسی بندے کو دیکھ کر، مشکل میں دیکھ کر اس کے ساتھ سمپتھی شو کرتے ہیں، لیکن پھر اس سے ایک اور سٹیپ ہے آگے، وہ ایمپتھی کا ہے، پھر ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں. تو مطلب وہی بات ہے کہ وہ جو خوب سے خوب تر کی جو تلاش ہے وہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، تو ہم اس حد تک پہنچتے ہیں. بالکل بالکل. اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر لاسٹ میں جو فریہ نے بات کی نا ویسٹ کی، تو ایسا مطلب اس جو ان کا جو پورا ایک مطلب کانسیپٹ ان کا یہ ہے کہ وہ اسی صورت میں ہوگا جو انہوں نے بات کی کہ جب آپ مطلب کسی حد تک خالق کو تو مان رہے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مان رہے. تو اگر آپ خالق کو مان رہے ہیں تو وہ جب آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے تو وہ آپ یہی چاہتا ہے کہ آپ جو بھی چیز چاہتے ہیں اپنے لیے وہ ابدی ہے. لیکن جو ویسٹ کا جو پورا مطلب کانسیپٹ ہے وہ محدود ہے، وہ صرف اس دنیا تک ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی شاید اگر کسی بندے کی عمر 50 یا 60 سال ہے تو اس میں جو وہ چیز چاہتا ہے، مطلب فلی انجوائے کرنا چاہتا ہے،
وہ جب تک ممکن نہیں ہے جب وہ کسی اور کو بھی اس میں شیئر نہ کرے، کیونکہ اگر وہ مدد چاہتا ہی ہے، ہر وقت مدد چاہتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے اس دنیا میں بھی، کبھی رائٹ نہ کبھی اس کو مدد کی بھی ضرورت ہوگی. تو اگر اس نے یہ نہیں کہا فنکشنلٹی یا مطلب ایک میکینیکلی ہی بات کو سوچیں، تو جب آپ میکینیکلی سوچ رہے ہو، میکینیکلی بات کر رہے ہیں، تو جب آپ کسی کو کچھ دے نہیں رہے تو وہ آپ کو کیوں دے گا؟ نہیں میں ایک یہ بات واضح نہیں ہو سکی جی، اس کو تھوڑا مزید واضح کیجیے گا. یعنی واٹ یو سیئنگ از کہ وہ جو ورلڈ ویو ہے وہ چونکہ دنیا تک ریسٹرکٹڈ ہے تو اس لیے وہ اس طرح سے ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی مجھے جی اوکے، لیکن وہ کوئی اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا تک ریسٹرکٹڈ بھی مان لیا جائے، ایک ہے پلیجر پرنسپل، ٹھیک ہے جی، وہ جو جی جس کے بارے میں فرائڈ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ انسان کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ پلیجر ہے. یہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک، لیکن سوال یہ کہ کیا وہ ایستھیٹک ہے بھی؟ یعنی ایک ہے نہیں جو ہوتا. ان کی جی فزیکل بیوٹی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک ڈس آرگنائزڈ سچویشن اگر پیدا جی ہو جائے جس کے نتیجے میں تو پوری انجوائمنٹ لے جاؤں اور آپ لوگ رہ جائیں، اس ہاں وجہ تو سے کیونکہ میں نے پوری لے لی ہے، ٹھیک ہے ہاں جی. جو بات کر رہے ہیں میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی کہ پاسبل نہیں ہے، یعنی کہ رائٹ یہ اگر آپ دنیا میں بھی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا رائٹ اگر آپ رائٹ ایتھس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. آپ صحیح. چاہ رہے ہیں کہ میری مدد ہو، ہمیشہ میری مدد ہو، ہمیشہ میری مدد ہو، یا آپ رائٹ. چاہ رہے ہیں ہمیشہ میرے سے کوئی سچ بولے، مطلب آپ چاہتے تو ہیں نا سچ، اس کو چاہے آپ ایتھکس میں ڈالیں یا نہ ڈالیں. یا فرض کریں ہوں آپ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ روزانہ مجھے جو ہے اچھا نظر آئے، ہوں روزانہ مجھے اچھا نظر آئے، یو نو، یا آپ اس کو اچھے نظر آئیں، روزانہ آپ اس کو اچھے نظر آئیں، روزانہ آپ اس کو اچھے نظر آئیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. ہوں ہوں مطلب پرسنالٹی کے حساب سے ایتھکس کو آپ مطلب سائڈ پہ رکھ دیں تو ممکن نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. ہوں صحیح. خلیل آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر مجھے یہ خیال آ رہا تھا ابھی کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے، یعنی بڑی اسپیکٹس ہیں اس کی، اس میں سے ایک جو مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں اس لیے یہ سینس بھی دی ہے کہ ایک تو ریکگنیشن ظاہر سے بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدرت کی، اور دوسری طرف جو جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح بھی کوئی سسٹر شاید بات کر رہی تھی انجوائمنٹ کی ویسٹ کے حوالے سے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تھوڑا تو ہمیں اپنی لمیٹیشن بھی فیل ہوتی ہے. یعنی انجوائے ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک لمٹ آ جاتی ہے اس کے اندر، یعنی بندے کو فیل ہوتا ہے کہ اب مثلا کھانا ہی لے لیں، آپ کو کوئی چیز بہت پسند ہے، کب تک کھائیں گے، ایک لمٹ آ جائے گی درمیان میں. تو اس کے بعد پھر انسان کو فیل ہوتا ہے کہ یعنی یہ چیزیں تو اویلیبل ہیں لیکن میں ان کو اب انجوائے نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ انجوائے نہیں کر سکتا. ایج دیکھ لیں، بیماریاں دیکھ لیں، نعمتیں طرح طرح کی پڑی ہوتی ہیں لیکن انسان اس طرح کی لمیٹیشنز میں آ کے ان کو انجوائے نہیں کر سکتا. تو اس سے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس اسٹیٹک سینس کی وہ جو الٹیمیٹ فلفلمنٹ ہے وہ ادھر نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہیں، ذائقے اور ویژول اور جس طرح کی بھی چیزیں ہیں، اور ان سے مجھے لگتا ہے کہ یعنی ایک جنت کا چھوٹا سا سیمپل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دی. اس سے ہمیں جنت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. یعنی اس کا ایک ہڈن میسج یہ بھی ہے کہ وہ جو ایڈوانس ورژن ہے ان چیزوں کا وہ میں نے آگے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں انجوائے کرتے ہوئے انسان کو. اور دوسری طرف اس دنیا کی ایک اور تڑپ میرے اندر پیدا ہوتی ہے، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ چیزیں تو تیری بہت بے شمار ہیں ادھر، لیکن اصل میں میرا وجود میں کمیاں ہیں، مجھے میرا وجود بھی نیا دے دے جس میں انلمیٹڈ کیپیسٹی ہو تیری ان چیزوں کی، انلمیٹڈ جو نعمتیں ہیں تیری یا جو ان میں چیزیں ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے. تو یعنی آخرت کا ملائے بغیر یہ تصویر شاید کمپلیٹ نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے اس میں یہ اسپیکٹ بھی ایک شاید ہے یعنی وہ دیکھنے تو والی کسی بات. پہلو سے بھی نہیں ہوگی نا جی، آخرت کو ہاں ملائے بغیر تو یہ ساری کی ساری جو پوٹینشلز ہیں یہ بے مقصد ہیں. یعنی پھر بالکل. یہ گفتگو کرنا کہ کوئی تقاضا اس پہ پیدا ہوتا ہے، اٹ بیکمز بس ایسے ہی ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے، پھر اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے. ہوتا ہوگا پیدا، تقاضا ہی پیدا ہوتا ہوگا، لیکن میں بالکل کیا کروں، ٹھیک ہے. اچھا بالکل ڈس آرگنائزیشن ہوتی ہے تو ہوتی ہوگی، پھر کیا ہوا؟
صحیح ہے. یعنی سب کچھ اگر اٹس اے زیرو سم گیم تو پھر لیٹ اٹ بی، جیسے بھی جا رہی ہے لیٹ می گیٹ واٹ آئی وانٹ. یہ سوال پیدا، یعنی یہ بات تو وہ تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ یہ تو اصل میں جب آپ پرپز لیس کر دیں گے سچویشن کو، جی اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سوشل نارمز ہیں، کچھ ان کا خیال رکھ لیں. بھئی کیوں رکھ لیں خیال؟ یعنی بالکل صحیح. پھر ہیجمونک ہی ہونا چاہیے آدمی کو. میرے ہاں پاس جی جو طاقت ہے میں اس کو مینٹین کروں، اس کو اور بڑھاؤں. اس میں کیا بالکل مسئلہ بالکل. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. ہے؟ عدنان آپ انمیوٹ کر لیجیے. تھینک یو. اچھا، یہ ابھی جو ویسٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں ایک چیز جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ویسٹ کریٹر کی انٹرونشن کو شاید نہیں اپریشیٹ کر پا رہا، لیکن ادروائز اگر ہم کرنٹ ویسٹ کو دیکھیں تو وہ اسٹیٹکس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں دا مومنٹ ویسٹ نے ہیومنس کی کیپیسٹی کو جانتے ہوئے کہ ہیومنس کین ڈیسائڈ فار دیم سیلوز اپنے سسٹمز بنائے ہیں، تو وہ دے آر ٹوٹلی ان لائن وتھ اسٹیٹکس آف ہیومن بینگز ایکچولی. تو وہ اور ایکسپریشن بھی الاؤ کرتے ہیں جو شاید پہلے ایکچولی نہیں تھا. اگر آپ میں ریلیجن کو آپ ہٹا دیں لیکن کنگڈم ورسز کرنٹ سسٹم لے کر آئے تو دیٹس مچ بیٹر ایکچولی رائٹ ناؤ ویئر دے اسٹینڈ ایز آف ناؤ. تو یہ تھا. میں ایک تو امبر کا کامنٹ مجھے بہت زبردست لگا ہے، وہ ٹو اپریشیٹ اٹ ریئلی، وہ جو امپروومنٹ کا ہے وہ دیٹس ریئلی ریئلی گڈ. آئی واز ناٹ تھنکنگ ان دیٹ لائن. That sums it up all. یہ پوری بات جو ہے ایگزیکٹلی. اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ ایستھیٹکس سے خالق کیا چاہتا ہے ایستھیٹکس دے کے، تو وہ چاہتا ہے کہ کمال کی طرف بجاؤ، ہر چیز میں کمال کی طرف جاؤ. تو یہ آئی تھنک دس سمز اٹ اپ آل. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. وہ جو آپ لوگ بیلنس کی بات کر رہے تھے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں بہت پرانی ایک سٹوری تھی اور جو میں اپنی لائف میں یاد بھی کرتا ہوں اور سناتا ہوں بہت سے لوگوں کا. ایک بڑی ٹپکل یہ شاید سنی ہو کہ کئی لوگوں نے کہ ایک بادشاہ نے بہت خوبصورت محل بنایا، تو ایک وزٹر کو دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ یہ انٹرنس پہ کھڑا ہے اور اس نے اس کو سپون اور ایک ایگ دے دیا کہ تم یہ پورا محل وزٹ کر آؤ اور یہ ایگ نہیں گرنا چاہیے. یہ کہہ دیا. وہ پورا محل وزٹ کر کے آ گیا. اس نے کہا اچھا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں تو ایگ بیلنس کر رہا تھا. اس نے کہا یہ محل میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا محل دیکھ کر آؤ. سو دس از دا بیلنس. You have to balance the egg, but you have to watch the castle as well. So میں تو اتنا یہ ورڈ کو اپنی لائف میں اپنے دوستوں میں خود سب سے پہلے یاد رکھتا ہوں کہ this is all about balance actually. You cannot be just one-sided. I just wanted to share with you. Absolutely ji. And that maintenance of balance itself is an aesthetic sense that we have. Exactly. So I personally do not take aesthetics merely as something maybe poetic aesthetics. وہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے نا جی. یعنی وہ کسی چیز کی خوبصورتی، کسی گھر کا خوبصورت ہونا ایستھیٹک، لیکن مثال کے طور پر اچھی اسمیل ایستھیٹکس ہے نا. اچھا میں جس وقت جاتا ہوں کسی سے ملنے کے لیے تو اپنے اوپر چھڑک بھی لیتا ہوں. تو وہ جس کو ہم نے ابھی قرآن مجید کی کلاس میں جب یہ کہا کہ میرا معاملہ اس پروردگار سے ہے کہ جو ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، تو اگر میں نے خدا کے لیے اپنی ایستھیٹک سینس یوز کرنی ہے تو پھر میرے اندر اور باہر دونوں ہی خوشبو ہونی چاہیے نا. تو یہ والا ایسپیکٹ بھی کیوں شامل نہ کیا جائے؟ تو اس کے لیے مجھے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنی ہے. آئی تھنک دیٹ از وہی کمال ہے. دیٹ از کمال. ریلیجن کی تو ابھی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن میں پوری ڈسکشن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سب، میں تو بہت سے ریلیجیس پرسپیکٹیوز کے ساتھ رہا ہوں، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ایسے ریلیجیس پرسپیکٹیوز کے ساتھ فیلیٹڈ رہا ہوں کہ جس میں اسٹیٹکس کو بالکل نہ صرف ریکگنائز ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کن سوچوں کے ساتھ رہے ہوئے ہیں ہم، مطلب انکلوڈنگ مائی سیلف. میں اپنے آپ کو کوشچن کر رہا تھا. اور ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زبردست طریقے سے کہ ہم ایک پورے پوٹینشیل کو ہی بالکل ہی نیگیٹ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. وہ جو اللہ والا ہے عام طور پر
کہ جب آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں نہیں اللہ والا ہے تو عام طور پر مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے والا نہیں ہے، تو ایگزیکٹلی ایسا ہی وہ ہے، اس پوری بالکل آپ صحیح کہہ ایستھیٹکس رہے کی ہیں، نفی ایگزیکٹلی کر دیتا ہے جو خدا جی نے انسان کو جی۔ ایک شاندار طریقے پہ دی ہوئی ہے. کیا بات ہوئی. اور اس طرف اگر آپ ہیں تو اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یو آر کمٹنگ سم سن ایکچولی، اٹس ٹوٹلی بالکل اپوزٹ ایز ویل. ٹرو. تھینک یو تھینک یو. تھینک یو جی، تھینک یو. اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا سورہ بقرہ میں، جو شروع میں ہی ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس میں میرے خیال سے پوری بات ہے کہ ویسٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹس اپنے لیے تو وہ لائک کی ہے انہوں نے، لیکن دنیا کو دینے میں انہوں نے بہت کنجوسی کی ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں اسٹیٹکس بھی ہے اور ہم کو اس کو دینا ہے. بہت شکریہ جی. اب وہ یہ پورے اس لیڈرشپ کے کانسیپٹ ہی کے خلاف ہے اگر آپ غور کریں، پورے کانسیپٹ ہی کے خلاف ہے. لیڈر اصل میں اپنے لیڈ کے بارے میں اپنے سے زیادہ حساس ہوتا ہے، ہونا چاہیے اصل میں. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. اچھا تو ایسا ہے سر کہ مجھے جی جو دو چیزیں بہت زیادہ فیل کرتی ہیں، ایک تو گفتگو ہے، اس میں آپ دیکھیں جو ہماری بلاغت اور فصاحت ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ہم نا دوسرے کو امپریس کر لیتے ہیں. اندر ہمارے کچھ بھی چل رہا ہو، ہماری کیسے ہی سب کچھ ہو، لیکن اللہ نے یہ جو کوالٹی دی ہے کہ آپ بول کر کسی کو امپریس کر لیتے ہیں، یا پھر بول کر آپ کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں، بول کر ہم جو ہے وہ اپنی بات دوسرے کے اندر اتارتے ہیں، شاعری میں اتارے یا نثر میں اتارے. تو یہ بھی اللہ نے ایک بہت زبردست ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے، اور اس کو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. اور دوسرا یہ کہ مسکرانا، یہ دیکھیے کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں یا آپ کوئی بات نہیں کر رہے لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی لیکن آپ نے دوسرے کو دیکھ کے اسمائل دے دیا. اور تو یہ بھی دیکھیے آپ اللہ نے کتنے، اور اگر نہیں کوئی اسمائل دیتا ہے یا کوئی نہیں پورے چہرے کے ساتھ یا برے تاثرات کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کا تو پورا وجود ہی ایک عجیب سا ہو جاتا ہے نا. تو اللہ نے یہ ہمیں یہ کہا کہ پیس دو دوسروں کو سیٹسفیکشن دو. تو اللہ جو ہے یہ چیزیں ہمیں دے کر، اور اب دیکھیں نا کوئی بھی چیز ہم دیکھیں اللہ کی قدرت میں یا دنیا کی خوبصورتی میں تو ہم مسکراتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے. اور آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں آہا مومنٹ، یہ جس نے بھی جملہ بنایا ہے یہ بڑا اچھا بنایا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں واہ کتنا اچھا ہے، کیا ہے کیسا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور یہ بڑا خوبصورت چیز ہے سر. یہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ اگر یہ چیزیں نہ رکھتا، ہمارے اندر تجسس نہ رکھتا، اس چیزوں سے وہ بہتر سے بہتر کرنے کی صلاحیتیں ہمیں نہ دیتا، ہم کتنے بدنصیب ہوتے. اور یہ چیزیں لوگوں نے جو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں آپ کے، کتنی محنت سے بنائی ہوئی چیزیں ان جنگوں کی نظر ہو رہی ہیں، جیسے بم مار مار کر جو ہے نا وہ انسان کی صلاحیتوں کو 2 منٹ میں برباد کر رہے ہیں، اس سے سبق بھی نہیں لے رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں انسانیت کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑا سوچنے پر یہ ایسٹھیٹکس اگر، اور یقین مانے کہ قرآن میں جب یہ چیز آئی اور ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تو حرام کر ہی نہیں رہا ہے کسی چیز، اللہ تو ہم چاہتا ہے کہ ہم جمالیات کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے، اور جب ہم اپریشیٹ کریں گے نا تو پھر یقیناً ہمیں دوسروں کے اندر بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی، اور دوسروں کے اندر چیزیں نظر آئیں گی تو پھر ظاہری بات ہے دنیا خوبصورت ہی بنے گی. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر بہت زیادہ غور کریں. یہ بہت اچھی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اس کے تو بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے، خاص کر صوفیزم میں تو بالکل بھی نہیں جاتی. بالکل جی بالکل. اچھا جی، ہاں بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا جو سیشن ہوگا دیٹ ول بی آن ول پاور. اب ہمارے آخری 2 رہ گئے، ول پاور اور پھر آخری کانشنس. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ول پاور کو ڈسکس کریں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں سیشن کا نمبر شیئر کر دوں گا، اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یا 31 ہوگا یا 32 ہوگا.
یا مے بی 33 ہوگا، اس کو چیک کرنا پڑے گا آپ کو پلے لسٹ میں جا کے، ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جی انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو. تھینک تھینک یو جی، تھینک یو. السلام علیکم.